کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عفا اللہ عنک لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اذن یعنی اجازت دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة۔ اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابے دوڑاتے یعنی فساد پھیلاتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹی یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
الكافرين اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑے اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ إن تصبك حسنة تسؤهم اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آئیں تو پروگرام کا آج کا ہم نے موضوع رکھا ہے معذرت، اور معافی مانگ لینی چاہیے، اور ایک احساس دل میں پیدا کرنے کی حاجت ہے کہ جس کو شاید ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے حق العبد کی تلافی کا احساس، کہ میں نے حقوق العباد کو جو ہے وہ تلف کیا ہے، اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے۔ جبکہ آج کل لوگوں کے دل سے یہ معمولی سی بات جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آتی جا رہی ہے، رہتی جا رہی ہے، اور یوں کہیں کہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جیسے کسی کا قلم رکھ لیا، کسی کا جو ہے وہ پین رکھ لیا۔ تو میں نے ایک عالم دین کو ایک بڑے مجمع کے اندر بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فیض الانوار ہے کراچی کے اندر، اپنی بہاریں اور برکتیں جو ہے وہ لٹا رہا ہے۔ ان کے جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہوئے میں نے انہیں سنا، ہاں حمزہ علی قادری صاحب کو، خالد بھائی، وہ اس بات پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے قلم میرے پاس رہ گئے ہوں گے۔ بعض کا طرح بندہ لکھنے کے لیے لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، تو اس مجھے معاف کر دیں، اس پر وہ رو پڑے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو مطلب ٹپک رہے تھے۔ تو یہ اہل اللہ کا انداز رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا یہی انداز رہا ہے کہ وہ یہ جس کو عام پبلک سمجھتی ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے نہیں والی، ایسی ہے والی بات نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یا تو معاف کروا لیں، اور اگر معاف نہیں کروایا تو پھر اس کی تلافی کر لیں، اور اس کے لیے دعوت اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ اس کی تلافی اب جو ہے مجھے کیسے کرنی ہے۔ اسی عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اس چیز کی بھی کلیئرٹی کریں گے کہ بعض اوقات یہ نیریٹو اس انداز میں بھی آتا ہے، جب آپ حقوق العباد کی کسی کو ترغیب دلاتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں جی حقوق العباد کا لوگوں کو سینس اور شعور دیجئے، حقوق العباد کے بارے میں لوگوں کو بتائیے، حقوق اللہ رہ بھی گئے تو جو ہے وہ خیر ہے، حقوق العباد نہیں رہنے چاہیے۔ تو جہاں تک تو یہ بات ہے کہ حقوق العباد کا بندے کو شعور ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے، اور اس کی رعایت کا اور اس کی ادائیگی کا ایک مسلمان کو پاس جو ہے وہ رکھنا چاہیے، نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بات ہے، اس کا شعور بھی دینا چاہیے، اویئرنیس بھی دینی چاہیے۔ آج بھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہی ہے، اویئرنیس دینے کی۔ لیکن یہ کہنا کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، خیر نہیں ہے۔ حق العبد بھی اسی لیے حق العبد بنا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے حق العبد بنایا ہے۔ حق العبد میں دو چیزیں ہیں، پہلے حق اللہ ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر کیا ہے حق العبد بھی ہے۔ تو جس طرح حق العبد اہمیت کا حامل ہے، مجھے کہنے دیجئے اس سے شاید زیادہ، بلکہ ہاں زیادہ اللہ کریم کا جو حق ہے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو نہ اللہ کے بندوں کے حق میں جو ہے وہ کوئی کوتاہی کرے، اور نہ ہی رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حق العبد بھی
اس کے اندر حق اللہ بھی ہے، کیونکہ یہ حق العبد کس نے بنایا ہے؟ اللہ کریم نے ہی بنایا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ بات جو ہے وہ ضرور کریں گے کہ حقوق اللہ کو لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے، یا بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ رہ بھی جائے گا تو یہ چل جائے گا۔ چل تو کچھ بھی نہیں جائے گا، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہی چلے گا۔ اور اگر بندہ یوں بولے گا کہ یہ چل جائے گا، تو پھر جب غضب کا کوڑا جب چل جائے گا تو پھر بھی جو ہے نا وہ چل ہی جائے گا۔ اللہ کریم سے بندہ پناہ بھی مانگے، خیر بھی مانگے، عافیت بھی مانگے، تو نہ حق العبد میں کوئی کوتاہی کرے اور نہ ہی اللہ کریم کے حق میں کوئی کوتاہی کرے۔ آئیے عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح شام تیرا، ہے ذکر میرے لب شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت، میں کیا ہوں ساری خلقت، لیتی ہے نام تیرا، تیرا میں کیا ساری خلقت، لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر، اور ہر چیز کا چیز کا تو ناز اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ ظاہر میں ہے اگرچہ تیبہ مقام تیرا،
سن رہا ہے پیارے کلام تیرا ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا ہے ذکر میرے لب پر مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا اس واسطے لکھا جی ہاں اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا تیرا ہے ذکر میرے لب پر اور تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی قدرت ہر ایک عطا کی ایک معجزہ ہے پیارے ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ہے ذکر میرے لب پر اور بٹتا ہے دو جگہ میں تیرے گھر سے باڑا بٹتا ہے دو جگہ میں تیرے گھر سے باڑا لینا ہے سب کا شیوا لینا ہے سب کا شیوا اور دینا ہے کام تیرا لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا ہے ذکر میرے لب پر اے لمبے لمبے گا
تڑپ رہے ہیں، بے کس تڑپ رہے ہیں، لے لے کے نام تیرا، تیرا بے کس تڑپ رہے ہیں، لے لے کے نام تیرا ہے ذکر میں لب پر۔ اور کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے کہ پہنچا دیا ہے میں نے، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ اور راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، بخشش کو آسیوں کی بخشش کو آسیوں کی، یہ ہے امام تیرا، بخشش کو آسیوں کی، یہ ہے امام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ اور دشمن گھٹائے جتنی عزت پڑے گی اتنی، دشمن گھٹائے جتنی عزت بڑھے گی اتنی، کہ منظور ہے خدا کو، منظور ہے خدا کو، یہ ہے تیرا تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ اور وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، وہ دن خدا دکھائے، وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، تجھ کو جمیل رضوی، کہ ہو جائے ان کے در پر، ہو جائے ان کے در پر، کہ سادہ
نام تیرا ہے ذکر میرے لب پر۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام حضرت مداح حبیب حضرت خلیفہ اعلی حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھا ہے ہمارے عمر بھائی نے، بڑے ہی پیارے انداز میں، ذوق بھرے اور شوق بھرے انداز میں۔ اور 13 جن جو ہے وہ الفاظ 13 کا لفظ جن کلاموں میں آتا ہے تو وہ بندے کو اسی تصور سے پڑھنے چاہیے کہ یہ گویا آقا کریم کے دربار فیض بار میں حاضر ہے اور 13 کہہ کر حضور کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ اللہ یہ تصور نصیب فرمائے اور اس کا ذوق اور شوق بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ کیا ہی زبردست کلام تھا۔ میں اس میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا مہروز بھائی کہ آپ دیکھیے حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت ہیں، اور آپ کے کلام جو ہے وہ بڑے ہی سادہ ہوتے ہیں، یعنی بڑے آسان الفاظ ہوتے ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی عالمانہ جھلک بھی جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا، آپ دیکھیں اردو میں لکھ رہے ہیں اور عربی کو لے کے آ رہے ہیں، وزن بھی برقرار ہے، وہ لے میں بھی اسی طرح جو ہے وہ آ رہا ہے، طرز میں بھی بالکل صحیح سیٹ بیٹھ رہا ہے، اور اپنے جو مدلول کی طرف جو ہے دلالت بھی پوری کر رہا ہے، مطلوب اور مقصود بھی بیان کر رہا ہے۔ ایک معجزہ ہے پیارے کیا یحیی العظام تیرا، یحیی العظام ہے ہڈیوں کو زندہ کر دینا۔ حضور ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری کا گوشت سارے کھا لیں، فرمایا ہڈیاں بھی کوئی نہیں توڑے، تو ہڈیاں جمع کی جائیں، اس پر حضور ہاتھ رکھیں، بکری کان جھاڑتی ہوئی جو ہے وہ زندہ ہو جائے، سب کے پیٹ بھی بھر جائیں، اور جنہوں نے وہ بکری پیش کی ہے ان کی بکری بھی ان کو عطا کر دیں۔ تو یہ ہے ایک معجزہ ہے پیارے کیا یحیی العظام تیرا۔ کیا بات ہے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، کیسی شان والا کیسی عظمت والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مہروز بھائی گوشت تو غائب ہی ہو گیا نا، گوشت کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ آپ امتیاز دیکھیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ایک امتیاز دیکھیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بھی 4 پرندے لیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ مانوس کر لیں، پھر ان کا جو ہے وہ قیمہ کر لیں اور آپس میں مکس کر لیں، پہاڑوں پہ ان کو رکھ دیں، آپ پکاریں تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بہت بڑی نشانی دکھائی تھی، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ دیکھا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ وہ قیمہ گوشت کا کیا بن گیا؟ قیمہ بن کے مکس کر کے، ہڈیاں بھی بیچ میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گوشت پوست سارا وہ جو تھے پنکھ ونکھ سب جو ہے وہ سر جہاں جس کا تھا اس کے ساتھ جا کے جڑ گیا، زندہ ہو کے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کمال ہے۔ لیکن جہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، ان ہڈیوں کو جان بھی مل جائے اور پھر ان کو گوشت بھی مل جائے، یہ کمال اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میں قربان جاؤں، کیا بات ہے۔ صحیح کہا اعلیٰ حضرت نے کہ طور پر کوئی چرخ پر، یہ عرش سے پار، اور سارے بالاؤں میں اونچی شان والوں میں بالا رہی، اونچی رہی بالا یہ دوست حضور کی اونچی شان۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ کا یہ کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسی عظیم شان والے، ایسے عظیم اختیار والے، ایسی عظیم اتھارٹی والے، یحیی العظام کی شان دکھانے والے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَلِرَسُولِهِ كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چل نکلے گی تو اسی کے اوپر جو ہے وہ چل نکلے گی، اور ہوتی رہتی ہے بات، اور ہوتی رہنی چاہیے، اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ذکر رسول ہے، ذکر عظمت رسول ہے،
یہ ہر آن جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، بڑھ رہا تھا، بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ یہ سچے خدا کا سچا وعدہ ہے اللہ کے سچے رسول کے ساتھ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ معذرت آج کا ہمارا جو ہے یہ عنوان ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی، لوگ کیوں معذرت نہیں کرتے؟ غلطی بھی کرتے ہیں، معذرت بھی نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، انسان کی اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اس سے معذرت کرتا ہے، یعنی معافی مانگتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک بنیادی بات ذکر کی ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، فرشتوں سے غلطی اور خطا نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم شیطان کو دیکھتے ہیں تو شیطان سے غلطی ہوئی، لیکن وہ غلطی پر اڑا رہا، معافی مانگنے کے بجائے، معذرت کرنے کے بجائے وہ اڑا رہا۔ تو ایک ہیں فرشتے کہ جن سے غلطی ہی نہیں ہوتی رب کے فضل سے، اور ایک شیطان ہے جو غلطی کر کے اس پر اڑتا ہے۔ یہ انسان کی شان ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا توفیق سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس روش کو اختیار کرنا ہے۔ غلطی نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معصوم ہونے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ غلطی تو بتقاضۂ بشریت انسان سے ہوتی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا یا کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ جانبین سے معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس پر اڑے رہنا مزید فسادات کا اور تعلقات اور رشتوں کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو انسان کو معذرت کی طرف آنا چاہیے، معافی کی طرف آنا چاہیے۔ اگر انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی نہیں مانگے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہے، اور اگر دنیا میں بچ بھی گیا، وہ پاورفل ہے، اس کی بڑی اپروچ ہے اور بڑے تعلقات ہیں اور وہ اپنے آپ کو سیکیور کر بھی لے، لیکن قیامت کا جو مواخذہ ہے وہ باقی ہے، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے جس کو عقیدہ آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو اور دیگر مخلوقات کو ان کے کیے کا بدلہ ملنا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو اگر آج ہم کسی سے معذرت نہیں کرتے، آج ہم وہ تھوڑی سی جو ایک شرم ہوتی ہے، بعض اوقات سلمان بھائی انسان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن انانیت جو ہے نا وہ انسان کو جھکنے، معافی طلب کرنے اور معذرت کا لفظ کہنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ تو یہ انانیت اگر سائیڈ پہ ہوگی تو انسان معذرت کی طرف آئے گا۔ اور معذرت کتنی ضروری ہے کہ اگر آج معذرت نہ کی، آج لوگوں سے حقوق معاف نہ کروائے تو قیامت کا مواخذہ وہ بالکل موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک پورا رسالہ ہے اعجب الامداد فی مکفرات حقوق العباد، جس کی تسہیل اور تخریج وغیرہ المدینۃ العلمیہ نے کی ہے، اور یہ رسالہ ملتا بھی ہے حقوق العباد کیسے معاف ہوں۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک اصول بیان کیا ہے حق العبد کی اور حقوق العباد کی، جو آپ نے بات فرمائی۔ دیکھیں، ہر حق اللہ ہی کا ہے کیونکہ اللہ ہی نے لازم کیا ہے۔ ہاں، بعض معاملات ایسے جن کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات، رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے تو ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور بعض اللہ کے لازم کردہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے، تو مخلوق سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی رب ہی کا حق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ رب کا جو اپنا حق ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما سکتا ہے، اگرچہ اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں معافی کی ایک صورت موجود ہے کہ رب فضل فرمائے تو معاف ہوگا۔ لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل یہ ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ حق العبد بے معافی عبد معاف نہیں ہوتا، یعنی جب تک بندہ معاف نہ کرے بندے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ آج اگر معذرت نہ کی، آج اگر ہم نہ جھکے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مسند امام احمد کی ایک روایت ذکر کی۔ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بے شک بروز محشر تمہیں اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ تو صرف انسانوں کا معاملہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہیں اس کا بدلہ سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بیان فرمائے کہ چیونٹی کا بدلہ بھی چیونٹی سے دلایا جائے گا۔ تو آج معافی مانگنا، تھوڑا سا جھک جانا، یہ بہت نفع والی بات ہے، بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن یہ مواخذہ ہو، اور قیامت کے دن مواخذے کی صورت کیا ہے
کہ آج دنیا میں اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، تو آج معافی مانگ کر اس مال کا ازالہ کر کے ہم معاملہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن معافی کی صورت ایک ہی ہوگی، یا تو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی یا سامنے والے کے گناہ لینے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی مانگ لیں گے تو تعلق باقی رہیں گے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں سے تعلقات باقی رہیں، رشتے باقی رہیں، اور معافی نہیں مانگتا، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ رشتے باقی رہنا اسی پر موقوف ہے کہ انسان معافی مانگے بھی اور معاف بھی کرے۔ معافی مانگے بغیر اور معاف کیے بغیر تعلق باقی رہے گا، یہ خام خیالی ہے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری اور ریلیونٹ بات کہی۔ اور جو ایک سبب بیچ میں سے نکالا کہ معذرت نہ کرنے کا، ایک جو معذرت کرنے کی اہمیت پر جو ہے وہ توجہ دلائی ماشاءاللہ، اور جو سبب ہے، ریزن ہے معذرت نہ کرنے کا، معافی نہ مانگنے کا، وہ انانیت ہے کہ میں معافی مانگوں اور میں اس سے معافی مانگوں، یہ بھی ایک ہوتا ہے یار، میں اس سے اچھا پھر ایک عجیب سائیکی ہے مہروز بھائی، خالد بھائی، بندے کی۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جس سے معافی مانگنی ہوتی ہے نا، وہ لیول کے اندر، پوسٹ کے اندر، علم کے اندر، عہدے کے اندر، اختیار کے اندر بڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو دو ہی حل ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ کے کوئی صلح کی طرف آ جائیں، اپنی نوکری بچا لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ پڑے رہیں اور معافی بھی نہ مانگیں، اور نتیجے میں کیا ہے کہ اپنی اس ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نوکری سے کیا ہو جائیں، فارغ ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں بھی لوگ کیا ہیں مہروز بھائی، جو صاحب اختیار ہوتا ہے یا صاحب منصب ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ڈمی ہے جی، اس کو یوں سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر کیا ہے، وہ اس طرف، یعنی حالات کی سنگینی کا یہ جو ان کے دماغ سے جو احساس ہے کہ اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے، اس سے کیا معافی مانگنی ہے، چاہے کہ آپ کسی ادارے میں لگا لیں، چاہے آپ یہ گھر میں لے آئیں، چاہے آپ اس کو، یعنی جدھر بھی یہ اس مضمون کو آپ سینیریو بدلتے جائیں، کردار بدلتے جائیں۔ جیسے گھر میں بڑا جیسے شوہر ہے، تو شوہر کو مطلب اگر کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، کیا اس سے کیا معافی مانگنے کی ضرورت ہے، یا بیوی ہے، بیوی کو کچھ سمجھے ہی نہ کہ اس سے میں معافی مانگوں، تو یہ جو انداز ہے، اس کو کیا فرمائیں گے آپ، اس کا کس طریقے سے سد باب کیا جائے؟ کارخانہ قدرت میں کوئی شے بیکار نہیں، صحیح، اور کوئی فرد بیکار نہیں۔ ہم جو آپ نے بات فرمائی، آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک شخص صاحب منصب ہے، صاحب علم ہے، صاحب فضیلت ہے، جی، اس کو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے، لوگ اس کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن میں تو اس سے آگے کی ایک بات عرض کر رہا ہوں جی جی، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ اسے بھی بہت کچھ سمجھیں، صحیح، کیونکہ آگ لگانے کے لیے نا ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ جو لگتی ہے عموماً اگر آپ دیکھیں، بڑی بڑی جو آگ لگتی ہے، ابھی پچھلے سال میں کسی جنگلات میں یورپ کی آگ لگی تھی، اور بڑی تباہ کن آگ لگی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ کسی نے سگریٹ جلا کے پھینک دی تھی، کچھ اخباری اطلاع دیے تھیں بہرحال۔ تو ایک چنگاری بھی نا گھر جلانے کے لیے، تعلق جلانے کے لیے، اور کسی بھی چیز کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے وہ کام کریں کہ جس سے اپنی زندگی بھی سہولت میں آئے، دوسروں کی زندگی بھی سہولت میں آئے، اور آخرت داؤں پہ نہ لگے۔ سلمان، کیا بات ہے مہروز بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو بھیجا ہی رحمت بنا کر، کیا بات، ان سے فرمایا خذ العفو، اللہ اکبر، اے محبوب آپ معاف کرنا اختیار کیجیے۔ صحیح، تو ایک تو معاف کرنا ہے، دوسرا معذرت چاہنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر دیکھیں، آپ مالک کونین ہیں، آپ جنت دینے کے لیے مختار کل ہیں، آپ کے ہاتھ میں دو جہاں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فتح عطا فرمائی جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ اللہ اکبر، ان سب اور وہ جانثار عطا فرمائے کہ آپ کے دشمن بولے کہ ایسے جانثار ہم نے کسی کے نہیں دیکھے، اور وہ تو اس وقت بولے تھے 1400 سال گزرنے کے بعد۔ آج جب کتابیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ نہ ایسے جانثار دیکھے نہ سنے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف معاف کرنے والے تھے، بلکہ سلمان بھائی یہ شان ہے میرے آقا کہ ان سب باتوں کے باوجود، آپ غلطی نہ ہونے کے باوجود، جیسے راشد بھائی نے بیان کیا کہ آپ تو معصوم ہیں، لیکن پھر بھی آپ معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تعلیم امت کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری چیزیں تعلیم امت کے لیے، سکھانے کے لیے آپ معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کا جو حال دیکھتے ہیں، اور ساری دنیا کا حال دیکھتے ہیں، سلمان بھائی
لوگ کہتے ہیں کہ جی میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں معافی مانگوں. وہ کہتے ایسے ہیں کہ جیسے جب غلطی ہوتی ہے تو آپ معافی مانگ لیتے ہیں. اگر اپنا تجزیہ کریں نا, ہاں جی, اپنا تجزیہ کریں ہاں جی, تو اکڑ رہے اس وقت ہوتے ہیں جب غلطی نہیں ہوتی, اور جب غلطی ہوتی ہے تو معافی تب بھی نہیں مانگ رہے, معافی تب بھی نہیں مانگتے آپ. تو آپ اپنے اندر یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر بھرا ہوا کیا ہے, کیونکہ جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہ چیز نکل کر باہر آئے گی. بڑے بوڑھوں سے سنتے آئیں, کتابوں میں پڑھتے آئیں کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے نا اسی کی شاخیں جھک رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو زیادہ اکڑ پھوں ہوتی ہے اور جو زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں کیوں معافی مانگوں, یہ انسان کو خود اس فرد کو, اس کے تعلق کو, اس کے گھر کو, اس کے وے آف انکم کو تباہ کر دیتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبر و آخرت کی جو منزل ہوتی ہے اس میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں جبکہ آپ واقعتاً غلطی پر ہیں. تو آپ غلطی پر ہیں یا نہیں ہیں, میں تو یہ عرض کروں گا سلمان بھائی کہ آپ غلطی پر نہیں بھی ہیں, پھر بھی خوش اسلوبی کے ساتھ اگر معاملہ صرف آپ کے ایک سوری کرنے سے ٹل رہا ہے تو بھائی صاحب آپ سوری کر لیں. ایسی بات, آگ لگانے کی, فتنہ جگانے کی کیا ضرورت ہے, ایسی بات, معافی مانگ لا. آپ نے روڈوں پہ شاید دیکھا ہو, ہم نے تو دیکھا ہے, بہت دفعہ دیکھا ہے, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہو کہ گاڑیوں میں کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے ہوا معاملہ اور ایک نے آنکھیں دکھائیں یا کچھ جملہ کسا اور سامنے والا بھی جو ہے نا معافی مانگنے پہ تیار نہیں ہوا, تو جناب پھر دو گاڑیاں کھڑی بھی ہوتی ہیں, دو افراد کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے وہ ٹریفک جیم پڑا ہوتا ہے. اور اگر وہیں پر جس نے کچھ جملہ کسا ہے گھور کے دیکھا ہے, آپ اسے مسکرا کر کہتے ہیں سوری بھائی, آگے نکل جائے گا وہ, آپ کا بھی ٹریفک چلتا رہے گا, روڈ بھی چلتا رہے گا. تو ہم ٹریفک جام کے شوقین ہو گئے ہیں, چاہے وہ پرسنل لائف ہو ہماری, چاہے وہ واقعتاً کوئی روڈ سائڈ ہو, تو ہم معافی مانگنا اختیار کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن کی وجہ سے شہید ہوئی, اللہ حضرت ہبار بعد میں ایمان لے آئی, تو یہ ایمان لے کر آئے. تو جب یہ ایمان لے کر آئے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اسلام سابقہ تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے. یہ جملہ آپ اندازہ لگائیے کس موقع پہ ادا کیا جا رہا ہے. بعض جملوں کی بعض جگہ بڑی ویلیو ہوتی ہے سلمان بھائی, یہ موقع ذرا سمجھیے کہ ہے کون مدنی چینل کے ناظرین, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. اور ایک شخص وہ ایمان لے کر آ رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی موٹیویشن دے رہے ہیں اور کیسی پوشیدہ موٹیویشن دے رہے ہیں کہ کسی کو راشد بھائی پتہ بھی نہیں چل رہا اس جملے کا ایفیکٹ کیا پڑ رہا ہے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر تم نیکی کے راستے پہ آ رہا ہو, بھلائی کے راستے پہ آ رہا ہو, معافی چاہنے یا معافی دینے یا معافی لینے کے راستے پہ آ رہا ہو تو آ جاؤ, کیونکہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ رب العزت ایسا کریم ہے, دنیا میں شرک و کفر سے بڑی کوئی زیادتی, کوئی ظلم, کوئی گناہ نہیں. اور یقیناً جس کا خاتمہ کفر و شرک پہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جب سانسیں چل رہی ہیں انسان کے پاس شعور موجود ہے, اگر کوئی اپنے شرک سے اپنے کفر سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا. اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا. تو معافی مانگنا یہ ایک کمال ہے, معذرت پیش کرنا یہ ایک کمال ہے. اور سلمان بھائی اس کا ایک اور ریزن بھی عرض کر دوں کہ لوگ جو معافی نہیں مانگتے, ایک تو بہت بڑا فیکٹر تو یہی ہے انانیت, کہ جی میں کیوں جھکوں, یہ وہ فلاں. دوسرا فیکٹر یہ کہ جی اس کے پاس جائیں گے معافی مانگنے, چار باتیں آگے سے کرے گا, اب معافی مانگنے جائیں گے معاف کرے گا نہیں. تو معافی مانگیں, معذرت پیش کریں اور معذرت قبول کریں. کہ جب شفیق آدمی سے کریم آدمی کے پاس عذر پیش کیا جاتا ہے تو وہ عذر کو قبول کر لیتا. واہ واہ واہ, یہ لچے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو عذر قبول نہیں کرتے. اچھے دیانتدار سلجھے ہوئے افراد عذر کو قبول کرتے ہیں. تو ہم اپنا لائف اسٹائل یہی بنائیں. آج جو ہماری زندگی کی بے سکونی ہے, آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے, لوگ ملتے ہیں, مال و دولت ہے, گھر بار ہے, بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, رشتہ داریاں ہیں, معاشرے میں اسٹیٹس ہے, سب کچھ ہے, پھر کیا ہے جی دعا کریں جی سکون مل جائے, دعا کریں جی سکون مل جائے. تو سکون کوئی بہت بڑی بڑی چیزوں سے نہیں ملتا, بعض اوقات سکون بڑی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے. واہ, بہت چھوٹی سی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ کسی کو عذر پیش کر کے دیکھیں, آپ کسی کو کلیئر کر کے دیکھیں. ایک شخص کو غلط فہمی ہے آپ کے حوالے سے, ایک شخص بدگمان ہے آپ کے حوالے سے, آپ اس کی غلط فہمی, آپ اس کی بدگمانی کلیئر کر دیں,
آپ دیکھیں آپ ہلکا ہلکا فیل کریں گے اور ماحول جو ہے نا ایک لائٹر موڈ میں آ جائے گا ایک دم. تو آپ انوائرمنٹ کو ایک تناؤ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ اسٹریس میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے عذر پیش کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو رہا ہے کر یہ لیں. اختیار کر. مرحبا، بڑی بڑی خوبصورت بات کہی. اور میروز بھائی میں ایک اور بات بھی آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی ویژولائزیشن اپنے دماغ کی. جو دماغ میں ہے وہ تو دماغ میں ہی ہے، ہوگا وہی جو حقیقت میں ہے. جس کو اللہ نے بڑائی دی ہے، جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، جس کو اللہ نے مقام دیا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے یہ کسی کام کا نہیں ہے یا اس کا کوئی وہ حساب نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ ہم اگر معافی کی طرف نہیں آ رہے، معذرت کی طرف ہم نہیں آ رہے تو کیا ہوگا کہ وہ جو اس کا آگے امپیکٹ پڑنا ہے وہ پھر وہ پڑ ہی جانا ہے. وہ ویژولائزیشن کے اندر نہیں ہوگا، وہ حقیقت کے اندر ہوگا، فیکٹ پر مبنی ہوگا. تو حقیقت میں اور انسان کے خیالات کی دنیا میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے. لہذا جو صاحب فضل ہے، جو صاحب عزت ہے، اس کو عزت بھی جو ہے وہ دی جائے، اور صاحب عزت کو بھی چاہیے کہ وہ باعزت رہنے کی کوشش کرے اور کام ایسے کرے کہ اس کی عزت برقرار رہے، اس کی عزت ختم نہ ہو جائے. یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات جو ایک اور ہم کہیں کہ غلطی بہرحال تسلیم کر لینی چاہیے اور اس پر معافی بھی مانگ لینی چاہیے. خالد بھی غلطی تسلیم کر لیں گے تو بعض بندہ سوچتا ہے یار میں ڈی ویلیو ٹائپ ہو جاؤں گا. ویسے اس میں میری جو ایک رائے ہے وہ آپ بھی اس پر بیان فرمائیں کہ غلطی جب آپ نے کر لی ہے نا تو آپ نے اپنے آپ کو ڈی ویلیویشن کے جو کوٹ ہے نا اس کے اندر کھڑا تو آپ نے کر ہی دیا ہے. وہ تو جو ہونا تھا وہ تو کیا ہے ہو. تو اب اس کو لیں دھو. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے خالد بھائی؟ ماشاءاللہ مہروز بھائی نے بہت دلچسپ گفتگو فرمائی ماشاءاللہ اور اصلاح آموز گفتگو فرمائی. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. سلمان بھائی دراصل بات یہ ہے کہ بہر دو صورت، چاہے آپ معافی مانگنے والے ہوں جی یا آپ سے معافی مانگی جا رہی ہو، جی ہمیں دونوں ہی صورتوں میں رویوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے صحیح کہ کس وقت کیا معاملہ پیش کرنا ہے. اور شریعت اسلامیہ الحمدللہ دونوں طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی طلب کر لی جائے، اور کوئی معافی مانگے تو پھر اس کو معاف کر بھی دیا جائے. یہ انداز اور بیلنس الحمدللہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. اور وہ افراد جنہوں نے اسلامی لبادے کو باقاعدہ اوڑھا اور باقاعدہ اسلام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، آپ کو ان کی سیرتوں میں نظر آئے گا کہ جو اسلام کے آگے سرنڈر کر گئے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعلیٰ اخلاق عطا فرما کے بلندیاں عطا فرما. واہ 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 واہ. تو معافی جب جس سے مانگی جا رہی ہے یا جو مانگ رہا ہے، کوئی کہا جاتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن میں جو رویوں کی بات کی نا جی وہ رویے ہمارے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو باقاعدہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے معافی مانگی ہے، تم چھوٹے ہو گئے ہو، دیکھا مانگنا پڑی نا مجھ سے معافی، آ گئے نا، جھک گئے نا میرے آگے. جب ہی نہیں کرتے وہ بھائی ابھی اس کو ختم کر دیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. اگر آپ ابھی یہ کریں گے کہ دیکھا میں نے جھکا لیا اور اپنے کیے پر آج پچھتا رہے ہو نا، اس طرح کے جو الفاظ آپ چبوئیں گے اسے، شاید نشتر چبونے کی تکلیف ایک مرتبہ دور ہو جاتی، لیکن اگلی مرتبہ شاید اگلی مرتبہ یا اسی مرتبہ آپ کے ان جملوں کا جو بدلہ وہ دے کر جائے گا نا، اس کے بعد پھر معافی مانگنے بھی نہیں آئے گا. بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ہم نے اللہ والوں کا انداز یہ دیکھا سلمان بھائی، جب آپ ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں کہ پہلے سے تیار ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، فلاں شخص میرے پر الزام تراشیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی توجہ اس الزام لگانے والے کی طرف نہیں ہوتی تھی بلکہ مالک و مولا کی طرف ہوتی تھی کہ اس کے الزام لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا کہ جو غلطی کر رہا ہے یہ بھلے مجھ سے معافی نہ بھی مانگے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بیچارہ گناہگار اور مجرم بن رہا ہے. اب کیا کیا جائے اس کا، اس کی اصلاح کا بھی جذبہ ہوتا تھا. اور جب وہ آتا تھا نا اور بات کرتا تھا نا، یعنی کئی بزرگان دین کا یہاں پر نام لیا جا سکتا ہے، بالخصوص کل ہم نے تذکرہ کیا خواجہ نظام الدین
محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نظام الاولیاء، اللہ اتنا پیارا انداز کہ پہلے سے ہی اس بات پر تیار رہتے تھے کہ یہ معاملہ ہے اور بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے گا، اور جیسے ہی بندہ آتا، دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا، آپ پر الزام لگانا بلکہ پورے علاقے میں آپ کے خلاف تحریک چلانے والا فرد، جی جب کچھ اس کی کہیں دال نہیں گلی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے۔ یہ جملہ جو پہلی مرتبہ ہی ملنے میں آ جاتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے جو اگلے کے دل کو دھو ڈالتا ہے۔ جتنی گندگی دل میں موجود تھی وہ سب کی سب یہ ایک جملہ دھو دیتا ہے۔ اور ایسے کردار ہمارے ہوں اور ایسے الفاظ ہمارے ہوں کسی سے ملنے کے وقت، کسی کی معافی طلب کرنے پر، معاف کرنے کے وقت کہ بس ٹھیک ہے کوئی آ گیا نا سلمان بھائی، یہی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں جو ہمارے خاندان میں عمر رسیدہ افراد ہیں، سمجھدار ہیں، ان میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ آج کل سوسائٹی میں بڑے بزرگ الحمدللہ ایسے بھی موجود ہیں، اگرچہ تھوڑے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے سائے کو اور ان کی موجودگی کو آج غنیمت جانتے ہوئے ان سے سیکھا جائے۔ بس ان کا کہنا یہ ہوتا ہے غلطی ہو گئی، دو فریقین میں جب ان کو ملانا ہے، محبت سے بٹھانا ہے، تو پھر وہ ملانے والوں کو یہ موقع نہیں دیتے کہ اب دونوں مل کر ہاں بھائی کیا بات ہے اپنی بات نپٹا لو، بلکہ وہ یہاں پر انف کر دیتے ہیں یار یہ آ گیا نا بس بات ختم ہو گئی، اب بات ہی نہ بڑھاؤ، اب بات نہ کھولو، اب وہ باتیں کریدی نہ جائیں، کیونکہ اب کریدیں گے ڈھیر لگ گئے ہے نا گند کا، اب اس کو کھود کر مزید گندی نکالنا، ایسی بات اس کو چھوڑ دیں، اس کو پھیلائیں گے تو بھی گندگی ہی پھیلنی ہے، آگے بس کر دیں اس کو۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی اور عذر قبول کرنا چاہیے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، اللہ اکبر، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تمہارا ایک دفعہ کان مروڑا تھا، تم اس کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ یہ ہیں انداز، بڑوں کے انداز، اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حق العبد جو ہے اس کی ہم نے معافی بھی کرنی ہے اور اس کی ہم نے تلافی بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات جو بے جا غصہ ہوتا ہے یہ بھی انسان کو پھلا کے رکھتا ہے اور معذرت اور معافی کی طرف جو ہے وہ آنے نہیں دیتا۔ ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے ذرا یہ دیکھیے، مزید بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ پتھر ہے جسے ہم زمانہ جاہلیت میں طاقتور کا پتھر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے طاقتور شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ تم میں سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر زیادہ قابو پانے والا ہے۔ غصے کے وقت خود پر قابو پانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کون سی چیز غضب الہی سے بچا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ ان کیسا پیارا عمل بتایا، غضب الہی سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ کا درس، اور جو عمل کر لے اپنے غصے پر قابو پا لے وہ کمال ہو جائے۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے لے لے۔ یہ ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے غصہ پی جانے والے کی، کہ غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا، غصے کو پی جانا، اور بھی انتقام کی قدرت بھی ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود معاف کر دینا، اس کے باوجود غصہ پی جانا۔ آپ کو اختیار ہے،
آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، یا آپ کے ساتھ کسی نے مس بیہیو کی، یا آپ کے ساتھ کسی نے بری بات کی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے گالی دی یا تھپڑ مار دیا، آپ نے فرمایا میں چاہوں تو تجھ سے بدلہ لے لوں، چاہوں تو قاضی کی عدالت میں لے جاؤں، لیکن میں تجھے معاف کروں گا۔ کیا ہمارے بزرگوں کے اندر حلم، ٹالرنس تھی، برداشت تھی۔ آپ چاہتے تو کیا نہیں اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کا مطلب انتقام نہیں لیا۔ اور یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ایسی عزت، ایسا اختیار دے گا، لوگوں کے سامنے اسے، مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، یہ ایک آنر دی جا رہی ہے اس کو ایک وہ رسپیکٹ اور اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ تو غصے پر بھی قابو پائیں اور غصے کا علاج بھی کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غصہ جو ہے وہ، یہ حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، جہاں تمہارے نفس کی بات ہے، جہاں تمہارے مزاج کی بات ہے، جہاں تمہاری ذات کی بات ہے، لا تغضب ولک الجنہ، اللہ اکبر، اللہ۔ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ جگہ فرمایا گیا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جس کی عقل کھا لی گئی، ہاں جی، بس پھر وہ کیا بنا؟ ہاں جی، اور جو وہ بنا یعنی بے وقوف، ہاں جی، وہ کسی خیر کا کام کرتا ہے، ایسی بات۔ اس سے اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے، یہ کام کرے گا تو نقصان ہی کرے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر کوئی کام ہی ایسا نہ کیا جائے جو عقل کو کھا جائے۔ کوشش کی جائے کہ اپنے غصے پر قابو پائیں۔ غصے پر جو قابو پا لیتے ہیں سلمان بھائی، وہ آباد رہتے ہیں، اور جو بیچارے غصے کے ماتحت آ جاتے ہیں، جس طرح روایت میں الفاظ ہے کہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسا بچے گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسی بات، اور بہت کودتا ہے انسان غصے میں، اور فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی چھلانگ تجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ بچائے، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہاں ایک میسج ہے مہروز بھائی جی، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی کچھ کلام ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ جی شہر کے لوگوں کا گاؤں کے لوگوں کو حقیر اور کم سمجھنا کیسا ہے، اور کیا واقعی میں گاؤں کے لوگ جو ہے یہ کمتر ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ویسے یہ کنٹروورسی ہے میرا خیال ہے ایک، کیا کہیں گے اس پر؟ اسلام نے فضیلت کا معیار شہر اور دیہات نہیں رکھا۔ واہ، بلکہ ایک صحابی تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہر والے۔ واہ واہ واہ، اسلام نے فضیلت کا معیار ہی نہیں رکھا، اسلام نے فضیلت کا معیار اسلام اور تقوی رکھا ہے۔ کیا بات، تو جو مسلمان ہے، جتنا پرہیزگار ہے، اس کی ہمیں اتنی عزت کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کے بعض اوقات کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ بھی میں عرض کر دوں بعض اوقات غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، سارے شہروں میں بسنے والے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں اگر دیکھیں تو کراچی، لاہور، ملتان، حیدرآباد، اسلام آباد، فیصل آباد، یہ بڑے شہر تصور کیے جاتے ہیں، اور میں ان میں سینکڑوں ایسے شہری لوگوں سے ملا ہوں جو دیہاتی لوگوں سے نہ صرف پیار کرتے ہیں، ان کو باعث عزت سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں جو یوں بڑے شہروں سے وابستہ نہیں ہیں، صحیح، لیکن آج بھی ان کی ہمارے دلوں میں جو عزت ہے وہ ان کے علم کی وجہ سے، حالانکہ وہ دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کئی نام بھی لے سکتا ہوں، یہاں پہ آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے کہ وہ کسی دور دراز ایریا میں ہیں، لیکن شہر والے آج ان کا دم بھرتے ہیں۔ وہ اگر شہر میں آ جائیں تو شہر ان کی طرف امڑ آتا ہے۔ تو اسلام نے محبت کا معیار یہ رکھا ہے، اور اگر ایسی بات کہیں سے فیل بھی ہوتی ہے نا سلمان بھائی، اگر یہ نیگیٹو بات کسی شہری بندے سے فیل بھی ہوتی ہے تو اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ برائی جو ہے بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہر میں چند افراد ہیں جو واقعتاً یہی سمجھتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ غلط سمجھتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے نا تو رفتہ رفتہ یہ بات قرار پکڑنا شروع ہو جائے گی، اور ہمیں ہر بندہ ہی وہ اسی کھاتے میں جاتا ہوا نظر آئے گا، اسی کھاتے میں جاتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ پھر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل محدود ہوتی ہے، دماغ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مشہور و معروف باتیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں پھیلی ہوئی، وہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو یونیورسل فیکٹ کے طور پہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی کمزوری، ایسی کوئی غلطی ہم دیکھیں تو اس کو یوں ایک بڑے فورم پہ لے کر آنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا وہیں پہ جو ہے رد کر دینا چاہیے، دبا دینا چاہیے۔ اور اس کا علاج بھی دل میں علاج بھی کریں۔ یہ چاہے کوئی دیہات کا رہنے والا ہے، چاہے کوئی شہر کا رہنے والا ہے، اس کا علاج بھی کریں۔ مہربانی کر کے یہ دیکھیں نا، یہ شیطان کا کام ہی ہے کہ بس ایک چکر میں جو ہے لگا کے رکھے، اور اصل کام سے کیا کرے، ہٹا کے رکھے۔ یہ مجھے یوں سمجھ رہا ہے، یہ مجھے وہ سمجھ رہا ہے، یہ مجھے، میں اپنے آپ کو سمجھوں میں خود کیا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی جو ہے وہ حاجت ہے۔
اور میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کروں، مہروز بھائی نے 2 لفظوں کی بات کہہ کر کے بات جو ہے وہ ختم کر دی ہے. ہم نیگیٹو رویے جو ہے نا ان کو سپریڈ کرنے یا ان کو پھیلانے کی بجائے ان کا خاتمہ کرنے والے بنے. تو یہ بھی ہمارا ایک انداز اور مزاج کیا ہے ہونا چاہیے. ہم اگر دیکھ رہے ہیں کسی میں غلطی ہے اس کی غلطی کی اصلاح بھی کریں، چاہے وہ کسی میں بھی ہے، کوئی شہر میں رہ رہا ہے، کوئی دیہات میں رہ رہا ہے، تو اگر غلطی کسی میں پائی جا رہی ہے تو اس کی کیا کی جائے، اصلاح جو ہے وہ کی جائے. سب لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے. بہرحال اگر کہیں برائی ہے، کوئی غلط کسی کے دل میں بات ہے تو اس کے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی بات اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مذمت کا جملہ کہتا تھا، کوئی برائی بیان کرتا تھا، جی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہائے 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 کہ مولا اگر یہ سچا ہے، واقعی میں یہ برائی، یہ حقارت میرے اندر پائی جاتی ہے تو مجھ سے دور فرما دے، ہاں جی اور اگر یہ بیچارہ غلط بیانی کر رہا ہے تو اسے تو معاف فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مہروز بھائی وہ مجھے دیہات سے یاد آیا کہ مردان کے مضافات میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے کاٹلنگ. کاٹلنگ ٹھیک مردان کے مضافات مضافات میں ہے. کاٹلنگ کے آگے پھر جو ہے وہ مضافات میں ہے ایک علاقہ جس کا نام ہے کوٹی شاہ، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. یعنی مضافات سے مزید مضافات. مضافات سے مزید مضافات. ٹھیک. ایسا جسے یوں بولیں کہ دیہات کے آپ کی سوچ ہو. جی جی محذوفات میں محذوفات نکال. ہم لوگ جو ہے وہ مدنی قافلے میں جب تھے، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں، یہ ادھر بھی سفر ہوا تھا ہمارا، یہ مردان کی طرف. تو اس میں وہاں پر حضرت مفتی شائستہ گل صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے. ماشاءاللہ. ہم مہروز بھائی ان کے مزار شریف کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں الحمدللہ حاضری دی. اور مہروز بھائی کیا بہار تھی، اللہ اکبر، اور کیا برکتیں تھیں، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنا ایک رنگ جو ہے وہ جما دیتے ہیں. صحیح. بہرحال اللہ پاک ہمیں دل کی قلب کی پاکیزگی عطا فرمائے. جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اور جانشین امیر سنت نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی کہ جس نے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اللہ رسول کے احکامات کو جس نے مانا ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. بالکل ایسے. اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے دل کے اندر نہ تو کوئی حقارت ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی دشمنی ہونی چاہیے. یہ جو کرنے کا کام ہے بندہ وہ کرے، ورنہ پھر یہ نہ کرنے والے کاموں میں جو ہے پڑ جاتا ہے. اللہ ہمیں عافیت و سلامتی کا عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. کال. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج موضوع معذرت بہت زبردست. سلیمان بھائی میری عرض یہ ہے کہ کیا کسی کا دل دکھا کے صرف اتنا بول دینا کہ بھائی معذرت، اس سے اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ یہ تو دل کیا دکھایا ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا. ون سائڈ بات ہے. تو بعض اوقات بندہ خود ہی دل دکھا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. زندگی کے جو ہے وہ جو سال گزر رہے ہیں، ماہ و سال، یہ اس طرح کے نظارے بھی دکھا رہے ہیں کہ غلطی بندے کی جو ہے نا وہ دل ٹوٹنے والی بات نہیں ہے، لیکن بس اس نے کیا کر لیا ہے، دل اپنا خود ہی توڑ کر دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اس طرح بات کرتے ہیں نا لوگ جھوٹے مقدمے کرانے کے لیے خود کو زخمی کر کے دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. ویسے ہی بات کر لوگ خود بھی دل توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں پرٹیکولر سچویشن پر بات کرنے کے لیے، تو جب تک اس کے پرٹیکولر حالات پتہ نہ ہو اس پر بات نہیں ہو سکتی. بہرحال اگر کسی کا دل جو ہے یہ واقعی جو ہے وہ دکھا دیا ہے تو واقعی اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا. امیر سنت کا میں نے ایک انداز دیکھا مہروز بھائی جی. یہ شاید واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. تو کوئی 2 لوگوں کا آپس کا معاملہ تھا. 2 لوگوں کا آپس کا معاملہ تھا. امیر سنت نے اس پر تفہیم فرمائی ہوگی، بات سمجھائی. سمجھا. اس کے بعد پھر امیر سنت نے
ان میں سے ایک اسلامی بھائی کو ایک اپنا گرین کلر کے اس کے آپ کے پیڈ کے اوپر اس کو ایک آپ نے مکتوب دیا، اور اس پر آپ نے کہا کہ میرے سمجھاتے ہوئے بات میں اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو یا انداز کوئی تیز ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اور پھر اس میں میروز بھائی یہ بات ہے سن 2004 یا 5 کی، یہ شاید 4 کی یا 3 کی بات ہے، مجھے سن صحیح طرح یاد نہیں، 15 16 17 سال پرانی بات بالکل۔ اور اس خط میں 50 روپے کا نیا نوٹ بھی تھا، اللہ، اور ساتھ میں میل سنت نے ایک مشورہ بھی دیا کہ آپ لوکی شریف کا حلوہ کھائیں اور لوکی شریف کو اپنی غذا میں شامل کریں، یہ انسان کے مزاج کو جو ہے وہ بہت دل کرتا ہے۔ یعنی مشورہ بھی دیا پیارا سا، ہیں جی، پھر ایک خط بھی دے دیا اور ساتھ میں 50 روپے کا نوٹ بھی دے دیا۔ یہ انداز ہوتے ہیں۔ حالانکہ خط ہی جو ہے وہ انمول تھا، جی، کچھ اور خط ہی انمول تھا، کچھ اور نہ بھی دیتے تو یہی کافی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال دل دکھایا ہے کسی کا تو اس سے ظاہر سی بات ہے معذرت بھی کرنی چاہیے، معافی تلافی بھی ہونی چاہیے، اور جو خود ہی جس کا دل دکھا ہوا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ خود کردہ را علاج نیست، اپنے آپ سے بندہ دل مضبوط کریں۔ دل مضبوط کرنے کے لیے جیسے فزیکلی دل مضبوط کرنے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں نا، تو سلمان بھائی ویسے بھی جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کا مقصود دل دکھانا، دل توڑنا، دل کو گرفتہ کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، ہو جاتی ہے۔ اب میں ابھی جب کال آئی، ایک مزیدار سی بات ہے تو اس لیے آن ایئر کر رہا ہوں۔ بتا دیں۔ اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے جو مجھے دوبارہ ملا یہ جی 15 نومبر 2015 سے ملا مجھے، یا شاید 1 نومبر 2015 سے، 15 سے تقریباً 5-6 سال ہو گئے نا آپ کو؟ جی 5-6 سال ہو گئے، اور اس 5-6 سال کے اندر آپ نے سینکڑوں سلسلے کر چکے ہیں آپ، للہ الحمد، صرف کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے جی۔ آپ کا نام بھی اتنا ایزی ہے، سلمان، بڑا معروف نام ہے مسلمانوں میں اور آسان نام، لیکن میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کالرز جب کال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلیمان بھائی، تو آپ کو فیل نہیں ہوتا یہ؟ نہیں، ہم اپنے اس چیز کو آپ کو فیل نہیں ہوتا نا، نہیں تو لوگ اس چیز کو بھی فیل کر جاتے ہیں، یار اتنا عرصہ ہو گیا تعلق کو اور آپ کو ابھی تک نام ہی نہیں پتا، حالانکہ اتنا ایزی نام ہے۔ میرا نام تو ہے بھی تھوڑا سا مشکل، مجھے فیل ہو جاتا ہے یار اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نام ہی یاد نہیں ہے، تو آپ فیل نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے دل کو یوں بھی مضبوط بنائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے خواہ مخواہ میں رونے دھونے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، دل دکھ گیا، دل دکھ گیا، دل دکھ گیا، یہ مردوں کے کام نہیں ہوتے، دل بڑا کر۔ ماشاء اللہ، چلے جی، اللہ برکت ہے میروز بھائی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ میں سے میں ایک اور بات بھی چلتے چلتے کہہ ہی دوں، آپ کسی بندے کو 100 میسج کریں گے، رات کو 2:30 بجے میسج کریں اور بولیں آپ رپلائی نہیں کر رہے، اور پھر بولیں میرا دل بھی دکھ گیا ہے، تو اس پر غور کر لیں۔ ابھی کل ہی میروز بھائی میں صبح اٹھا، ویسے میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ اٹھتے صبح اٹھتے ہی پہلے نمبر پر موبائل چیک نہیں کرنا، یہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بعض اوقات ہم اس انداز میں بھی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، چیزیں دیکھنے کی بات ہے، اپنے آپ کو دل کو تھوڑا مضبوط بھی رکھنا چاہیے، اور ایک ہیومن ایرر کا بھی مارجن دیں سامنے والے کو۔ ہر وقت ہر بندہ مسکرا کر ہی ملے یہ ضروری نہیں ہے، ہر وقت ہر بندہ مسکرا کر ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جا رہا ہے تو صحیح جا رہا ہے، کس مصیبت میں جا رہا ہے یہ تو پوچھیں تو پتہ چلے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی والی راہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میں عمر بھائی سے یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میں محمد نصرت راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بھائی سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کھلنا شہزہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ آج مجھے آپ یہ والا سنی کا نام سنا دیں حبیب بھائی اور اشفاق بھائی کی آواز میں۔ صبح بدا من طلعته۔ جی
محمد بشیر اتاری وام بچرا ہرنولی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اور آج کا موضوع سلمان بھائی بہت ہی پیارا ہے. انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جزاکم اللہ خیرہ. دعاؤں کے التجا، والدہ بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کی امی جان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. میرا نام مریم رمضان ہے، میں خانے وال سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنوا دے. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. جزاک اللہ. آمین. جی اللہ آگے. کرام کی فرمائش ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی سا بھی کلام سنا دیجیے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. جی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کلام سنا دیجیے. بڑی مہربانی. جی ٹھیک ہے، جی آگے چلتے ہیں. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. آج میں یہ سلام سناؤں گا. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. بڑی مہربانی جی بھائی جان. عمران بھائی ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ کلام سنائیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں گے. بہت شکریہ. یہ ہیں جی فرقان بھائی ہیں مخدوم پور سے. یہ مخدوم پور پہوڑا ہے یا کوئی اور مخدوم پور ہے یہ تو نہیں لکھا آپ نے. ایک مخدوم پور پہوڑا بھی ہے میروز بھائی. یہ آئے نا مطلب وزیر آباد سے آ رہے ہیں کراچی، رستے میں اسٹیشن آتا ہے اس کا نام ہے مخدوم پور پہوڑا. چلیں اس کا تو یاد آنا بنتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں میرا نام رمضان ہے، حیدرآباد سے ان کا میسیج ہے جی، اور زمین و زماں تمہارے دن کو کلام سننا ہے. جی ضرور انشاءاللہ. گجنا والا سے میسیج ہے، عرض ہے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. واہ بھائی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. سبحان اللہ. اللہ حاضری مکہ مدینہ کی نصیب فرمائے، آمین. جی یہ ہے جی فاصلوں کو خدارہ مٹا دو، جالیوں پہ نگاہیں جمی ہیں. کلام سنائے تلا گنگ سے. یہ چکوال کے قریب ہے میرے سے. ابو بکر بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کلام سنا دیں. کون سا کلام آپ نے سننے کی فرمائش کی جی؟ یہ میں نہیں سمجھ پایا. بہرحال تلا گنگ کی پہاڑیاں جو ہے نا میروز بھائی جی، ان پہاڑیوں پر جو روڈ ہے یہ بڑا خطرناک روڈ ہے. ہاں جی، اپنی نوعیت کا منفرد روڈ ہے. آپ کے یہیں سے جی آپ کے یہیں سے جانا. اچھا جی چلے آگے چلتے ہیں. جی آصف بھائی ہیں ملتان شریف سے، مسلک کا تو امام ہے. یہ کلام سنائے جی. اور بھی میسیجز ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو سب کو، اللہ آباد رکھے. عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ تعالیٰ کو
اس میں جلالت اللہ سے یاد کیا تو یہ آدمی گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ یاد کر لیا. اللہ اللہ کریم کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اللہ بعد اب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، سلام ہو شیخ طریقت امین علیہ سنت کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ بیج ہمارے دل میں جو ہے وہ لگایا ہے، اور ہمیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف ایک ڈائیورژن عطا فرما کے ہمیں گناہوں کے راستے سے ڈائیورژن لگا کے ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس پر یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے کر کے اس پر جو ہے وہ چلایا ہے۔ ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج لگا دیتا ہے میرے بھائی۔ اور یہی وہ کہا ہے سلطان باہو نے کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ واہ، ہیں جی، تو یہ محبت کا بیج، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے کیا کیا ہے، میرے دل میں لگا دیا ہے۔ فرماتے ہیں نفی اسباد دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی، تو پھر اس جو ہے وہ محبت کے پودے کو لا الہ الا اللہ جو ذکر اللہ ہے، اس یہ کر کر کے میں نے کیا کیا ہے، اس کو پھر پانی دیا ہے ہر رگے ہر جائی، یعنی ہر جگہ پر یہ پانی، یہ ذکر کا جب پہنچا ہے، پھر فرماتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلنتے آئی۔ پھر جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پودا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی یاد اور ان کی اطاعت کے پانی سے سیراب ہو کر جب یہ ہرا بھرا ہو گیا ہے، تو اس نے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو محسوس کرنے کی جو ایک حلاوت ہے اور مٹھاس ہے، یہ میرے اندر پیدا کر دی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہوں، تو آگے فرماتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، یہ اے بوٹی لائی ہوں۔ اللہ اس مرشد کو سلامت رکھے جس مرشد نے میرے دل کے اندر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج اور یہ پودا لگایا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث کے مطابق اولیاء کرام کی جو محبت مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی نوازش، اس کے کرم اور اس کے کہنے سے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہاں پہ دیکھیے تو اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کی محبت کا درس دیتے ہیں، تو دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت کی منقبت کے بھی کچھ اشعار ہوں، کیا بات ہے جی۔ میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد دستار، پیر میرا مرشد دستار، پیر میرا مرشد دستار، پیر میرا
प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। उल्फते मुस्तफा से जो सरशार है, पीर अत्तार है, महरूम जबी हक का शाहकार है, पीर अत्तार है। चांद जैसा हसी जिसका रुखसार है, पीर अत्तार है, चांद जैसा हसी जिसका रुखसार है, पीर अत्तार है। दिलकशो दिलनशी जिसकी गुफ्तार है, पीर अत्तार है, दिलकशो दिलनशी जिसकी गुफ्तार है, पीर अत्तार है। मेरा महबूब, मेरा महबूब सोहना, मेरा महबूब और मेरा दिलदार है, पीर अत्तार है, मेरा महबूब और मेरा दिलदार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। मुर्शिदे मोहतरम की नजर चाहिए, उम्र भर चाहिए, चश्मे नम और सोजे जिगर चाहिए, उम्र भर चाहिए, आह में और फूहा में असर चाहिए, उम्र भर चाहिए, आह में और फूहा में असर चाहिए, उम्र भर चाहिए। मदहा करता रहूं ये हुनर चाहिए, उम्र भर चाहिए, मदहा करता रहूं ये हुनर चाहिए, उम्र भर चाहिए। फजले रब से, रब से, रब से सोहना, फजले रब से जो मेरा मददगार है, पीर अत्तार है, फजले रब से जो मेरा मददगार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। जिसके दर से मिला हमको अहमद रजा, हाँ कहो बरमला, फैज़े गौसे चली पा रहे हैं सदा, हाँ कहो बरमला। चार यारों की अजमत का डंका बजा, हाँ कहो बरमला, चार यारों की अजमत का डंका बजा, हाँ कहो बरमला। मिल गए मुस्तफा और उनका खुदा, हाँ कहो बरमला, मिल गए मुस्तफा और उनका खुदा, हाँ कहो बरमला। रात दिन करता करता दिन कर सोहना, रात दिन करता दी का जो प्रचार है, पीर अत्तार है, रात दिन करता दी का जो प्रचार है, पीर अत्तार है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ही प्यारा सदाबहार और लाजवाब कलाम पढ़ा है हमारे अशफाक भाई ने अमीर सुन्नत की मनक़बत में। मुखम्मस कलाम पहली मरतबा पढ़ा गया है अमीर सुन्नत की मनक़बत में। ये 5 जिसके मिसरे होते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह अमीर सुन्नत को सलामत रखे। मुझे अमीर सुन्नत का अंदाज़ याद आ रहा है, ये माज़रत के उन्वान से रिलेट कर रहा है। प्रोग्राम एंडिंग की जानिब जा रहा है, हम इंशाअल्लाह राशिद भाई से आज के प्रोग्राम का आखिरी मदनी फूल भी लेंगे। तो अमीर सुन्नत के साथ 4 इस्लामी भाइयों का मदनी मशवरा हुआ। खालिद भाई जी, 4 इस्लामी भाई थे, 1 2 3 और चौथे अमीर सुन्नत। हाँ, 3 इस्लामी भाई और थे और चौथे अमीर सुन्नत थे। मशवरा हुआ और मशवरे के बाद अमीर सुन्नत ने यूं हाथ बांध के बारी बारी तीनों से कहा कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। तो उनमें से एक ने कहा कि आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, इस तरह माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। अमीर सुन्नत ने फरमाया कि आप मुझे मेरा काम करने दें। ये आप देखें, ये अंदाज है और ये काबिल तकलीद अंदाज है। माफ़ी मांगने से, माजरत करने से कोई बंदा छोटा नहीं होता
اور غلطی اگر کی ہوئی ہے تو اب غلطی کا خمیازہ بھی بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے. اب ہم بولے غلطی بھی کر لیں اور کچھ بھی ہو بھی نہ, بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے, بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے اس کا کچھ وہ آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں, آفٹر شاکس زلزلے کے بعد بھی ہوتے ہیں جی. تو ان کو بھگتنا پڑتا ہے. بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور اپنی غلطی پر معذرت کرنے, اور اگر مسلمان کا حق کوئی مارا ہے, دبایا ہے, اس کی تلافی کرنے کے علامہ سعادت نصیب فرمائے. راشد بھائی, آج کے پروگرام کی آخری بات. جی, معذرت کے حوالے سے بات ہوئی. یہاں پر بزرگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جو ہم نے دانستہ طور پر نہیں کیا, یا ہماری بری نیت یا ارادہ نہیں تھا کسی کو نقصان پہنچانے کا, تکلیف دینے کا, لیکن اس کو تکلیف ہو گئی, تو اب اپنا عذر بھی بیان کیا جائے تاکہ اس کے دل میں خلش نہ رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جمعے کے لیے تاخیر سے تشریف لائے, حاضرین موجود تھے, تو آپ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے پاس یہ ایک قمیص ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری قمیص نہیں ہے, اس قمیص کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں. تو معذرت کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اور اپنی اگر کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا کام ہو گیا, جس کی دل آزاری ہو گئی یا سامنے والے کا حق تلف ہو گیا, تو اگر اس کی وضاحت بھی دے دے گا تو انشاءاللہ اس کے دل میں جو خلش ہے جو باقی رہ سکتی ہے اور وہ بغض اور دشمنی کی صورت اختیار کر سکتی ہے, تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. مرحبا. اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات کھل